22 جمادی الثانی ہجرت کے 13ویں سال پیر کے دن آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ 2 سال 3 ماہ اور 11 دن خلیفہ رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، اسی بنا پر آپ نے شہرت پائی۔ آپ خوش اخلاق، ایماندار اور اپنے معاملات کو ہمیشہ بہتر رکھنے والے تھے۔ خلیفہ بننے کے اگلے روز جب وہ کندھے پر کپڑے کے تھان رکھ کر بیچنے کے لیے بازار کی طرف نکلے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر آپ تجارت کرتے رہے تو مسلمانوں کے کام کون سر انجام دے گا؟ چنانچہ مسلمانوں کے آپس کے مشورے کے بعد آپ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ بھی اتنا تھا جتنا عام آدمی کا خرچ ہوتا ہے۔ جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرے والد فوت ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک غلام تھا اور ایک اونٹ تھا جس پر باغ کی آب پاشا کی جاتی کے لیے پانی لایا جاتا تھا۔ بس ان کی وصیت کے مطابق ہم نے یہ دونوں چیزیں سیدنا عمر کو بھیج دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا، اللہ ابوبکر صدیق پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے کو سخت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو عبادت کا بہت شوق تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے۔ تلاوت کرتے وقت اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پرہیزگاری ان کا وصف تھا۔ ایک دن آپ کا ایک غلام کھانے کی کوئی چیز لایا، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد غلام کا کچھ خیال آیا تو اس نے آپ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے آپ نے جو کھایا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا، زمانہ جاہلیت میں ایک شخص نے مجھ پر کچھ منتر پروایا تھا اور اس کی اجرت ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں گیا تھا کہہ کے ذریعے سب کچھ باہر نکال دیا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ لوگوں کا کام اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسے پہلے کرتے تھے۔ ارد گرد کے قبائل کی بچیاں اپنی بکریاں ان کے پاس لاتی تھی تاکہ وہ ان کا دودھ نکال دیں۔ بعد میں بھی یہ معمول جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کی اور برائیوں سے منع کیا۔ آپ کو غصہ بہت کم آتا تھا، آپ اکثر غصہ ضبط کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے پر ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ ان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی پر بہت سخت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، اللہ کی قسم اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں اسے قتل کر دوں۔ یہ کہنا تھا کہ گویا آپ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا ہو، یعنی اس آدمی کے بارے میں آپ کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو برزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی۔ آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، اسماء، عائشہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کی لڑائی کے دن زخم کھا کر شہید ہو گئے تھے۔ عبد الرحمن سب سے بڑے لڑکے تھے، شجاعت اور تیر اندازی میں معرف تھے۔ اسماء بنت ابی بکر کی شادی زبیر بن عوام کے ساتھ ہوئی، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ محمد بن ابی بکر مصر میں شہید کر دیے گئے۔ ام کلثوم کی شادی طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان سے بھی زیادہ محبت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ ان کے لیے ہمیشہ ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے والہانہ محبت رکھتے تھے، ہر وقت ان کو ساتھ رکھتے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر کوشش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جڑ کر بیٹھیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہمیشہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ جاتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ان کی طرف ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے متعلق ارشاد کیا، ابوبکر مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ ایک دفعہ فرمایا، ابوبکر حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں جنہیں ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔